ناظرین و سامعین، ہم سبھی حضرات ہفتہ روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، اور ماہ ذوالقعدہ شریف کی آج 17 تاریخ ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے پیر شریف کو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کیا تھا، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا تھا، اور موضوع جو تھا وہ ادھورا رہ گیا، اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے پیر شریف کو پھر جو ہے وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہی نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جس جماعت کے اندر حضرت بلال حبشی کا شمار ہوتا ہے، اس جماعت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی آج لوگ عبادات کر کے اور ریاضتیں مشقتیں اٹھاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن مصطفیٰ کریم کے صحابہ وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے خود فرما دیا، فرمایا مصطفیٰ کے صحابہ مجھ سے راضی اور میں ان پہ راضی۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو ادھر آپ غلام ہیں امیہ بن خلف کے، تو امیہ بن خلف کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بلال تو روٹی میری دی ہوئی کھاتا ہے، اور کپڑے جو ہے وہ میرے پیسوں کی خریدے ہوئے پہنتا ہے، پانی میرے گھر کا پیتا ہے، اور کلمہ جو ہے وہ اس محمد عربی کا پڑھتا ہے۔ تو بلال حبشی نے کہا کہ امیہ بن خلف سن، میں روٹی کھاتا ہوں اس کا تعلق وجود کے ساتھ ہے، اور میں پانی پیتا ہوں اس کا تعلق وجود کے ساتھ ہے، یہ جو وجود کے اوپر جو کچھ بھی ہے یہ تیرا ہے، لیکن روح جو ہے وہ میں محمد مصطفیٰ کے بازار میں بیچ آیا ہوں۔ یعنی اب میری روح کے اوپر جو قبضہ ہے وہ سرکار دو جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قبضہ ہے، تو اب جو بھی ہو جائے میں سرکار دو جہاں کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو بلال حبشی کو مارے پڑ رہی ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، کبھی جو ہے آپ کے پاؤں میں رسہ ڈال کر مکے کے اوباش اور اوارا لڑکے جو ہے وہ پتھریلی زمین پہ آپ کو گھسیٹتے ہیں، کبھی آپ کا جسم جو ہے وہ کولوں پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے آپ کو جو ہے وہ چمرے میں رکھ کر جو ہے اور آگ لگا دی جاتی ہے نیچے۔ یعنی تشدد اور ظلم کی حد ہو گئی، لیکن حضرت بلال حبشی نے امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ امیہ سن، تیرا ظلم جو ہے وہ تھک جائے گا، مار مار کے مارنے والے تیرے جو ہے وہ تھک جائیں گے، لیکن بلال جو ہے وہ مار کھاتا کھاتا جو ہے وہ نہیں تھکے گا، تیرا ظلم جو ہے وہ ہار جائے گا اور بلال کا عشق جو ہے وہ جیت جائے گا۔ حضرات دی وقار، امیہ بن خلف نے بڑا مارا، ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو فرمایا ہے کوئی جو میرے اس بلال حبشی غلام کو خرید کر آزاد کرے؟ تو سردار صحابہ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں آپ کے اس غلام کو خرید کر جو ہے وہ آزاد کرتا ہوں۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، اس غلام کا جتنے سودا جتنی تو قیمت ادا کرے گا اس میں آدھی رقم جو ہے وہ میرے بھی شامل کر لے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امتی ہوں، آپ نبی ہیں، میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں۔ عرض کی آقا کبھی غلام اور آقا بھی ایک سودے میں شریک ہوئے ہیں، اور کبھی امتی اور نبی جو ہے وہ بھی ایک سودے میں شریک ہوئے ہیں۔ عرض کی آقا ابو بکر کے پاس جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ اسے مل رہا ہے یہ مصطفیٰ آقا کریم یہ آپ کے در اکثر سے تو ملا ہے مجھے۔ تو یار غار ابو بکر صدیق جب گئے تو امیہ بن خلف سے جا کر کہا، بات ہوئی، اس نے بڑی جو ہے وہ باری رقم مانگی، بڑی جو ہے وہ اس نے زیادہ قیمت لگائی، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے پھر بھی خرید لیا،
جب خرید لیا تو امیہ بول کر کہنے لگا، اس نے کہا ابو بکر تیرا تاجروں میں بڑا نام ہے، مکے کے تاجروں میں تیرا، بڑے بڑے تاجروں میں تیرا شمار ہوتا ہے، تو میں تو تمہیں بڑا تاجر سمجھتا تھا، لیکن آج تو سودے میں مار کھا گیا ہے، اتنا مہنگا سودا تم نے کیا ہے، اس حبشی غلام کے بدلے تم عربی غلام دے کے جا رہے ہو، اور پھر باری جو ہے وہ رقم بھی دے کر جا رہے ہو، تو سودے میں آج مار کھا گیا ہے۔ تو جار غار ابو بکر صدیق نے جو جواب جو ہے وہ دیا نا امیہ کو، امیہ جو ہے وہ الٹا امیہ کو پچھتاوا لگ گیا۔ تو جار غار ابو بکر صدیق نے فرمایا امیہ تمہیں خبر ہی نہیں نا اس غلام کی قدر و قیمت کیا ہے، فرمایا تم نے تو آج کچھ مانگا ہی نہیں، اگر تو کہتا کہ عرب کے اس غلام کے وزن کے برابر اتنا سونا تول کر مجھے دے تو میں پھر بھی اس غلام کو خرید کر جو ہے وہ آزاد کر دیتا، تمہیں خبر ہی نہیں مجھے کس ہستی نے بھیجا ہے اس غلام کو خریدنے کے لیے۔ تو امیہ جو ہے وہ سوچتا رہا۔ اب جب بلال حبشی کو لے کر جانے لگے تو بلال حبشی نے عرض کی کہ اے ابو بکر ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیے، مجھے امیہ سے ذرا بات کرنے دیں۔ اب ساری زندگی امیہ کے سامنے جو ہے وہ بلال حبشی نے جو ہے وہ آنکھ نہیں اٹھائی، لیکن آج جب مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا تو پھر امیہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بلال حبشی بات کرتے ہیں اور فرمایا امیہ سن لے، تو جو ہے وہ مار مار کے تھک گیا لیکن میرا جو ہے وہ عشق نہیں تھکا، فرمایا تو جو ہے وہ جدی پشتی جو ہے وہ نواب ہے اور میں جو ہے غلام ابن غلام ہوں، لیکن پھر بھی دیکھ لے کہ آج جو ہے تیرا جو ہے وہ ظلم، تیرے جو ہے وہ چدراہٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن بلال کا عشق ختم نہیں ہوا، بلال آج بھی مصطفیٰ کریم کا دامن تھامے ہوئے ہے۔ تو حضرات جب حضرت یار غار ابو بکر صدیق لے کے سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں جب لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا حضرت بلال حبشی کو، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یوں سینے سے لگایا۔ اب بلال حبشی کہتے ہیں کہ میری اس وقت ماریں اور دکھ جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ سب کچھ بھول گئے جب سرکار دو جہاں نے مجھے جو ہے وہ سینے سے لگا لیا۔ اور پھر بلال حبشی، اب سرکار نے نوازا کس طرح بلال حبشی کو کہ سرکار دو جہاں کی نے جو ڈیوٹیاں لگائی نا بلال حبشی کی وہ سننے والی ہے۔ سرکار دو جہاں کے گرم مبارک کے اندر اگر کوئی سودا صرف لانے کی ڈیوٹی ہے تو وہ بھی حضرت بلال حبشی کی ہے، اگر کوئی اعلان کرنا ہے صحابہ کے مجمع میں تو وہ بھی ڈیوٹی حضرت بلال حبشی کی ہے، اگر جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نماز کے لیے اطلاع دینی ہے تو وہ بھی ڈیوٹی حضرت بلال حبشی کی ہے، اگر کھلے میدان کے اندر میدان جنگ کے اندر اگر نماز ادا کرنی ہے تو نیزے کی جو شوترے کی شکل میں نیزہ گاڑنے کی ڈیوٹی وہ بھی حضرت بلال حبشی کی ہے۔ تو جب ادھر صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح بلایا جائے، کسی نے کہا کہ اس طرح بلایا جائے، کسی نے کہا اس طرح بلایا جائے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں کہ آقا میں نے سنا ہے خواب کے اندر کچھ الفاظ ہیں، تو سرکار دو جہاں نے فرمایا عمر سناؤ، تو انہوں نے سنائی کہ اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پوری اذان جب سنائی تو فرمایا یہ اذان جو ہے یہ میرے بلال کو یاد کروا دو۔ تو پھر اس وقت سے لے کر تو پھر سرکار دو جہاں کی ظاہری زندگی تک، بلکہ ظاہری زندگی تک سرکار کی حضرت بلال حبشی ہی مؤذن رکھے، اور جب سرکار دو جہاں سفر میں ہوتے تب بھی اذان بلال حبشی دیا کرتے تھے، آقا کریم بدر کے میدان میں آئے تب بھی اذان جو ہے وہ بلال حبشی دیتے تھے، جب سرکار دو جہاں جو ہے ہجرت کر کے جو ہے مکے سے مدینے تشریف لے گئے تب بھی سرکار کے مؤذن جو تھے وہ بلال حبشی کی رکھے۔ تو حضرات بلال حبشی نے اس طرح پھر سرکار دو جہاں سے وفا کی۔ جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے ایک دن بلال حبشی کو بلا لیا اور بلا کر کہنے لگے کہ اے مصطفیٰ کریم کے غلام بلال حبشی، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ کو کوئی عہدہ دے دیا جائے۔ جب یہ بات سنی نا بلال حبشی نے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، جس کے گلے کے اندر مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا ہو اسے دنیا کے عہدوں کی ضرورت نہیں، یہ عہدہ کم ہے کہ مصطفیٰ کریم کا میں غلام ہوں، میرے لیے یہی عہدہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو قریب صحابہ جو تھے انہوں نے کہا بلال جلدی کر، انکار نہ کر،
عہدہ لے لے۔ تو بلال حبشی نے کہا کہ عہدہ لینے سے ملے گا کیا؟ تو انہوں نے کہا عہدہ جب ملے گا تو عہدہ لینے سے جو ہے وہ میڈل ملے گا تمہیں، اور جو ہے تمہارے جو ہے جسم پر جو ہے وہ پھول لگیں گے، لوگ کہیں گے جی یہ فلاں افسر ہے۔ جب بلال حبشی نے یہ بات سنی تو آپ نے اپنی قمیض کے بٹن کھول دیے، اور ادھر امیہ نے جو ہے وہ کولے رکھے تھے آپ کے جسم پر، اور وہاں پر جلن کے نشان تھے۔ بلال حبشی نے یوں ان زخموں پر ہاتھ مارا اور کہنے لگے کہ جس کو یہ طبقے مل جائیں، جس کو یہ میڈل مل جائیں، اسے دنیا کے میڈلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاؤں گا، اور جب خدا وحدہ لا شریک مجھ سے پوچھے گا کہ بلال اس جسم پر زخم کیوں لگے، تو میں عرض کروں گا مولا مجھے زخم اس لیے دیے گئے کہ میں تیرے محبوب کا جو ہے وہ نام لیتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے لیے یہی میڈل جو ہے وہ کافی ہیں۔ تو حضرات دی وقار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میرا بلال حبشی جو ہے میدان معاشر میں آئے گا تو فرمایا اس کے ہاتھ کے اندر ایک جھنڈا ہوگا، اور یہ جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے گا، اس کے ہاتھ کے اندر جھنڈا ہوگا۔ حضرات اب آپ غور کریں کہ جھنڈا لے کے کسی میدان میں آنا یہ فتح کی علامت ہوتی ہے، جیت کی علامت ہوتی ہے۔ تو بلال حبشی جب جھنڈا لے کر آئیں گے تو اس میں حکمت کیا ہے، کیوں جھنڈا لے کر آئیں گے کہ جب بلال حبشی جھنڈا لے کر آئیں گے تو آ کر ابو جال، ابو لہب اور امیہ بن خلف سے کہیں گے کہ او مکے کے سرداروں، مکے کے جو ہے کافروں، مشرکوں، بے ایمانوں، تم کیا سمجھتے تھے کہ ہم بلال کو مار کے ہم جیت گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ تم دنیا میں بھی ہار گئے تھے، تم آج قیامت کے دن بھی ہار گئے، اور محمد عربی کا غلام بلال وہاں پر بھی جیت گیا تھا، آج بھی محمد عربی کا غلام جیت گیا۔ تو حضرات یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر آواز آئے گی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر اذان دیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ اذان دیتا ہوا ہی اٹھے گا۔ اور پھر سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ یہ میرا بلال حبشی جو ہے یہ سید الشہداء ہے۔ اب سید الشہداء تو امام علی مقام سیدنا امام حسین کو کہا جاتا ہے، یا زبان نبوت سے مصطفیٰ کریم نے یہ میڈل، یہ طبقہ جو ہے، یہ سید الشہداء کا لقب جو ہے یہ حضرت امیر حمزہ کو بھی عطا فرمایا ہے۔ لیکن حضرات بلال حبشی کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا غلام سید الشہداء ہے، لیکن یہاں پر شہید اللہ کے رستے میں شہید ہونے والا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد شہید گواہی دینے والا ہے۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ یہ میرا بلال جو ہے وہ اذان جب مؤذن دیتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا یہ وہ گواہی دینے والا میرا بلال ہے۔ فرمایا یہ سارے مؤذنوں کا سردار ہے میرا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب قیامت کے دن آپ کو لایا جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ بلال کہاں ہے؟ تو فرشتے لے کر آئیں گے، اللہ فرمائے گا اے مصطفیٰ کریم کے غلام، آج میدان معاشر کے اندر وہی اذان سنا جیسے اذان جو ہے میرے مصطفیٰ کریم کی مسجد میں 5 وقت جو ہے وہ دیا کرتا تھا۔ تو حضرات پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا بلال آخری بات کر رہا ہوں، فرمایا بلال سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا، یعنی مصطفیٰ کریم کی غلامی کا یہ صلہ مل رہا ہے۔ فرمایا بلال سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا۔ بلال حبشی نے دیکھا کہ سرکار کے دریا رحمت جوش میں ہے۔ بلال حبشی نے عرض کی آقا میں عابدوں سے پہلے، فرمایا تو عابدوں سے پہلے۔ عرض کی آقا میں زاہدوں سے پہلے، فرمایا تو زاہدوں سے پہلے۔ بلال نے عرض کی آقا میں ساجدوں سے پہلے، فرمایا تو ساجدوں سے پہلے۔ بلال نے عرض کی آقا میں اولیاء اللہ سے پہلے، فرمایا تو اولیاء اللہ سے پہلے۔ بلال نے عرض کی آقا میں انبیاء سے پہلے، فرمایا بلال تو انبیاء سے بھی پہلے۔ بلال کا عشق اٹھا اور عرض کی آقا میں آپ سے بھی پہلے، فرمایا بلال تو میرے سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ اب بلال اب بلال حبشی نے قدموں میں گر پڑے، عرض کی آقا محبت میں بات ہو چکی تھی، بات کو بدل لیجئے، دنیا والے کیا کہیں گے، امتی آگے اور آقا اور نبی جو ہے وہ پیچھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال
ہواؤں کا رخ بدلا جا سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے جو ہے وہ ہل سکتے ہیں، دریاؤں سمندروں کا رخ بدلا جا سکتا ہے، لیکن وما ینطق عن الہویٰ کی زبان سے نکلی بات کبھی بدل نہیں سکتی۔ بلال نے عرض کی آقا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا میں جس اونٹنی پہ سوار ہو کے جنت میں جاؤں گا نکیل تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ فرمایا تو غلام بن کے جائے گا، میں آقا بن کے آؤں گا۔ حضرات یہ شان ہے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو مصطفیٰ کریم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اسی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔